السلام علیکم، انفام ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ سوچنے کی بات ہے، بھلا صرف ایک ایپلیکیشن ہی کیسے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہی ہے؟ کیا اس ایپ میں مکمل برہنہ ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ایپ میں زوم، معنی اور بیہودہ قسم کے مناظر تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل عریاں مواد بہرحال نشر نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اس ایپ کی انتظامیہ نے ایسا مواد نشر کرنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ مکمل عریاں اور برہنہ مواد جس سے پابندی لگانے کے خواہشمند بھی بخوبی واقف ہیں اور محظوظ ہوتے رہے ہیں، وہ تو اس ایپ کے بغیر بھی معاشرے میں موجود ہے، اور جن موبائلز میں یہ ایپ استعمال کی جا رہی ہے، اس میں پہلے ہی ہماری معصوم نوجوان نسل نے یہ مواد محفوظ کیا ہوا ہے۔ جس موبائل پر دوہرے پاسورڈ لگا کر تنہائی میں دیکھ کر محظوظ ہوا جاتا ہے، بلکہ دوستوں کے محافل میں باقاعدہ نمائش بھی کی جاتی ہے۔ اس ممنوعہ اور اخلاقی باختہ مواد تک رسائی بھی اتنی آسان ہے جتنا آپ کا 5 سال کا بچہ دکان سے ٹافی خرید سکتا ہے۔ جس قدر اور جس قسم کا مواد چاہیے حاصل کیجیے، ان ویب سائٹس پر آپ کو ہم جنس پرستی پر مبنی مواد بھی بآسانی مل جاتا ہے۔ آپ کی نوجوان نسل اس سے محظوظ بھی ہو رہی ہے، تو پھر ایک ایپلیکیشن کا ہی قصور کیوں ہوا؟ ڈائریکٹ انٹرنیٹ، موبائل اور کمپیوٹر پر ہی پابندی لگا دیجیے نا، مکمل جڑ کا ہی خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ برے تو وہ لوگ ہوئے جو ایک اچھی ایپلیکیشن کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایسے غلط لوگوں کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی جرم ہونے کے باوجود جس نیج پر پہنچی ہے، اس کے لیے کسی ایپ کے ذریعے مزید فروغ دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کے منفی اور بھیانک اثرات بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ مدارس اور تعلیمی اداروں میں اس فعل کے جو واقعات پیش آئے، ان پر چلیے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ قبائلی علاقے، خاص کر کے خیبر پختونخوا کے بچہ پوشوں کا بھی علم نہیں رکھتے۔ کیا انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ملک میں جو ہزاروں ٹرک ڈرائیور لانگ روٹ کے مسافر ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک نوعمر لڑکا کس مقصد کے تحت رکھتے ہیں؟ سپر ہائی ویز پر بنے ہوٹلوں میں کام کرنے والے چھوٹے رات میں مسافروں کو کون سی سروسز فراہم کرتے ہیں؟ شاید اتنا بھی علم نہیں کہ وڈیروں میں خوبصورت اور کم سن لڑکوں کو باہری معاوضے پر باقاعدہ ملازم رکھا جاتا ہے، اور ان کے بڑوں میں باقاعدہ یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کس کا بچہ زیادہ خوبصورت ہے اور کم عمر ہے۔ چلیے آپ ان سب عوامل سے بے خبر ہیں، لیکن جب آپ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تو ان ڈیٹنگ ایپلیکیشن سے تو یقیناً واقف ہوں گے، جہاں نہ صرف لڑکے اور لڑکیاں بلکہ لڑکے آپس میں باہمی دلچسپی کے مقاصد کے لیے نجی ملاقات کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ خدا را خواب غفلت سے جاگ جائیے۔ محض ایک موبائل ایپلیکیشن پر ہی پابندی معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی نہیں پھیلا رہی، ہم جنس پرستی کے فروغ کا ذریعہ نہیں بن رہی، بلکہ کہیں دیگر عوامل اور برائیاں پہلے سے ہی معاشرے میں موجود ہیں، جن کے خاتمے اور حقیقی پابندی کی ضرورت ہے۔ صرف ایک موبائل ایپ پر پابندی لگا کر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔